ابھی یہ ایزی نوٹس بائی کریں واٹس ایپ اسٹور سے. ویلکم ٹو اے لیولز اکیڈمی اسلام آباد. جو اسٹوڈنٹ ابھی کراچی میں پڑھ رہے ہیں 4 ایئرز لا کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے، ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے نیشنلزم کی. ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سکھایا جائے گا کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر یہ جو نیشنلزم کا ٹاپک ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹ، یہ سارا کچھ ہم اس میں جانیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن سے سٹارٹنگ لینی ہے. انٹروڈکشن میں یہ لکھا ہے نیشنلزم is the love, loyalty and respect that people have for their country. بیسکلی نیشنلزم کو کہتے ہیں اپنے وطن کے ساتھ پیار ہونا. ٹھیک ہے، جیسے کہ بہت سے پاکستانی 14 اگست میں کیوں 14 اگست کی ڈیٹ کو مناتے ہیں، کیوں ہم لوگ 14 اگست کو جھنڈے لے کے نکلتے ہیں، اپنا پیار دکھاتے ہیں اپنے ملک کو، کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کا بننا. ٹھیک ہے، ہم لوگ پاکستان کے بننے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے کہ کسی انسان کی برتھ ڈے منائی جائے، کیونکہ ہم لوگ اپنے وطن سے، اپنے پاکستان سے پیار کرتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے نیشنلزم. نیشنلزم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان پیار شو کرتا ہے اپنی کنٹری سے ریلیٹڈ اور وہ اپنے کنٹری کے لیے لائل رہتا ہے. ٹھیک ہے، کنٹری کے لیے لائل رہنے کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کہیں پہ بھی چلا جائے گا ہوگا وہ پاکستانی، پاکستان کو رسپیکٹ دے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوگا، پاکستان کو برا نہیں کہے گا، پاکستان کے لوگوں کی رسپیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں بھی ہوں، وہ پاکستانیوں کو اتنا ہی رسپیکٹ دے گا جتنا وہ اس وقت دیتا تھا جب وہ پاکستان میں وہ پرسن تھا. یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے. آگے اس میں لکھا ہے ان پولیٹیکل سائنس نیشنلزم مینز دیٹ پیپل فیل یونائٹیڈ بیکاز دے بلانگ ٹو دا سیم نیشن. پولیٹیکل سائنس کے اندر نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان جو نیشنلزم کرتا ہے یعنی کہ اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کی مدد سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جڑ کے رہنے کا کیا مطلب ہے، آلریڈی لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ تو ہم آلریڈی یونائٹیڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. میں اس چیز کی بات یہاں پہ نہیں کری. مثال کے طور پہ میں اور آپ لوگ، ہم لوگ ملک سے باہر اگر چلے گئے ہیں، ہم لوگ پاکستانی ہیں، تو اگر یو کے میں اگر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، وہاں پہ سارے انگریز ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ ایک اپنائیت نہیں محسوس ہوتی. لیکن اسی یو کے ملک میں آپ کسی پاکستانی سے اگر ملتے ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ بندہ پاکستانی ہے، آپ کے کلچر کو جانتا ہے، آپ کے زبان کو جانتا ہے، آپ کے رہن سہن کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب انسان میں نیشنلزم ہوتی ہے نا تو وہ کہیں پہ بھی جائے تو اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ نا جڑ کے رہتا ہے، خوش رہتا ہے، کوپریشن دکھاتا ہے. اچھا، اس کے اندر آگے لکھا ہے اٹ انکریجز پیپل ٹو ورک ٹوگیدر فار پیس، پروگریس اینڈ سکسیس آف دیئر کنٹری. اس لائن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں نیشنلزم ہو، یعنی کہ لوگ اگر اپنے وطن سے، پاکستان سے یا جو بھی ملک سے وہ ہیں، اگر وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں نا، تو پھر ایسے لوگ، ان کا جو اپنا کنٹری ہے وہ پروگریس کرے گا. یہ باتیں میں کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ اپنے کنٹری سے پیار نہیں کرتے اور آپ کو ہوتا ہے کہ امریکہ بڑا اچھا کنٹری ہے، یو کے بڑا اچھا کنٹری ہے، دوسرے کنٹری کو جب آپ زیادہ اہمیت دیتے ہو تو پھر آپ جتنے پیسے کماتے ہو دوسرے ملکوں میں جا کے، وہ آپ پاکستان میں نہیں لگاتے. تو جو لوگ اپنے ملک سے، وطن سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے، وہ چاہے جدھر بھی رہ رہے ہوں، دبئی رہ رہے ہوں، امریکہ رہ رہے ہوں، کہیں بھی رہ رہے ہوں پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ جو پیسے ہوں گے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ہی لگائیں گے، جن کے دلوں میں نیشنلزم یعنی کہ اپنے وطن کے لیے پیار ہوگا. ان کو ہوگا کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، بہتر ہو. صحیح ہے، تو اس لیے یہ ہونا بہت اچھی چیز ہے. نیکسٹ چیز آتی ہے ہمارے پاس واٹ از نیشنلزم. ٹھیک ہے، اس میں بھی سیم باتیں دہرا دینی کہ نیشنلزم ایک طرح کی فیلنگ ہے. کیسی فیلنگ کہ ایک انسان اپنے ہی وطن سے پیار کرتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی فیلنگ نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کام کرو، محنت کرو، اور اپنے ملک کے لیے آپ لائل رہتے ہو. لائل کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے اٹ میکس پیپل پراؤڈ آف دیئر نیشن اینڈ انکریجز دیم ٹو پروٹیکٹ اینڈ سرو اٹ. ٹھیک ہے، اس لائن میں یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب ان کی ہی کنٹری کی رسپیکٹ دوسرے ملکوں میں شو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنے ہی کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے کنٹری کو سرو کرتے ہیں. جیسے کہ آرمی آفیسرز، اب کوئی بھی بندہ جو آرمی میں جاتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آرمی میں مشکلات ہوتی ہیں، پھر بھی وہ لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں نیشنلزم ہوتی ہے. پھر آگے آتا ہے ہمارے پاس نیشنلزم ان
پولیٹیکل سائنس. اب یہاں پہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر نیشنلزم کا کیا کانسیپٹ ہے. In political science, nationalism is the idea that people of the same nation should stay united and work together. Political science ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیشنلزم کا یہ مطلب ہے کہ جتنے انسان اگر ایک ملک میں رہ رہے ہیں ان کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں, یونائٹڈ رہیں اور مل کے کام کریں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے. It helps build a strong country by bringing people together even if they have different language, culture and tradition. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنلزم سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, بے شک ان کی لینگویج ڈیفرنٹ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پشتو بولنے والے لوگ بھی ہیں, پنجابی بولنے والے بھی ہیں, اردو بولنے والے بھی, لیکن نیشنلزم کی وجہ سے سارے لوگ جڑ کے رہتے ہیں جس سے ایک کنٹری مضبوط رہتا ہے. نیکسٹ ہیڈنگ آتی ہے اس میں, وائی از نیشنلزم امپورٹنٹ. ہمارے لیے نیشنلزم امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے دلوں میں اپنے کنٹری کے لیے پیار بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ اٹ برنگس پیپل ٹوگیدر, کہ لوگ جو ڈفرینٹ کلچر کے بھی ہوں, ڈفرینٹ زبانوں کے بھی ہوں پاکستان کے اندر, وہ لوگ مل کے رہتے ہیں نیشنلزم کی وجہ سے. پھر آگے آتا ہے اٹ ہیلپس کیپ دی کنٹری اسٹرانگ. اس سے کنٹری بہت اسٹرانگ رہے گا جب سارے لوگ مل کے رہیں گے. اٹ انکریجز پیپل ٹو ورک فار نیشنل پروگریس. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگ مل کے ورک کریں گے تو ہمارا جو نیشن ہے پاکستان وہ پروگریس کرے گا, بہتر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باہر والے ملک سے پیسہ کما کے پاکستان میں انویسٹ کریں گے, جس سے ہمارے ملک کے بھی فائنینشیل حالات بہتر ہوتے جائیں گے. پھر آگے آتا ہے اٹ پروٹیکٹس دی فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس آف دی کنٹری. جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے تو آزادی سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے اور ہمارا کنٹری انڈیپینڈنٹلی ورک کرے گا جب سارے انسان جو رہ رہے ہیں وہ مل کے ورک کریں گے. نیکسٹ ہیڈنگ اس میں آئے گی مین فیچرز آف نیشنلزم. فیچرز اس کے یہ ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کنٹری کے ساتھ پیار محسوس ہوگا. آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ آپ کو پھر بھی اپنی کنٹری کی وہاں پہ یاد آئے گی. اس لیے یہ ایک کوالٹی ہے نیشنلزم کی. اور دوسری اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ انسانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. بے شک ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں, ہم وہاں پہ اگر کسی پاکستانی کو دیکھتے ہیں کسی اور ملک میں بھی تو ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر نیشنلزم ہے. اس کے ساتھ ہم اپنے نیشن کی فلیگس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے کنٹری کی کوئی بھی نشانی ہے, جیسے کہ پاکستان کا جو فلیگ ہے یا کوئی بھی نیشنل سمبل ہے, ہم اس چیز کی رسپیکٹ بھی اسی طرح کریں گے. پھر آگے آتا ہے پرائڈ ان دی کنٹریز ہسٹری اینڈ کلچر. ہم لوگ پرائڈ لیں گے, یعنی کہ ہم لوگوں کو اچھا لگے گا جب ہم اپنے کنٹری کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے, اپنے کنٹری کے کلچر کے بارے میں جانیں گے. پھر آگے آتا ہے ورکنگ فار دا کنٹریز ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب نیشنلزم لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے ہی کنٹری کو بہتر کرنے کے لیے ڈیولپمنٹس کرتے ہیں. یعنی کہ کنٹری کے اندر ڈفرینٹ انڈسٹریز بنائی جاتی ہیں اور بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ہمارا کنٹری بھی امپروو کر سکے. پھر نیکسٹ ہیڈنگ اس میں آتی ہے بینیفٹس آف دی نیشنلزم. بینیفٹس اس کے یہ ہیں کہ اس سے سارے لوگ مل کے رہتے ہیں, یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. اٹ انکریجز پیس اینڈ کوپریشن. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی اور کوپریشن کے ساتھ چلتے ہیں. اٹ انسپائرز پیپل ٹو ہیلپ دیئر کنٹری. اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ جب مل کے رہیں گے, اپنے کنٹری کے ساتھ پیار کریں گے تو پھر اپنی کنٹری کی وہ ہیلپ کریں گے, لوگ پیسے انویسٹ کریں گے, جس سے کنٹری کے اندر رہنے والے غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو جابز ملیں گی. جب امیر لوگ جو کنٹری کے ہیں کنٹری کے اندر انڈسٹریز اور ڈفرینٹ چیزیں بنا کے دیں گے. پھر آگے آتا ہے اٹ اسٹریتھنز ڈیموکریسی اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ. اس کی مدد سے ڈیموکریٹک سسٹم بڑا اچھا چلے گا. اور نیشنل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکے گی جب پورے پاکستان کے لوگ ڈفرینٹ ملکوں میں جا کے پیسہ کمائیں گے اور پاکستان پہ انویسٹ کریں گے, پیسے لگائیں گے پاکستان میں, جیسے کہ انڈسٹریز بنا. پھر آگے آتا ہے اٹ انکریزز دی فیلنگ آف رسپانسبلٹی ٹورڈز دا نیشن. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جن کو پیار ہے اپنے وطن سے, ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ چیز بھی انہی کے دلوں میں ہوتی ہے جن کے دلوں میں نیشنلزم ہے. پھر آتا ہے ہمارے پاس پرابلمس آف ایکسٹریم نیشنلزم. ایکسٹریم نیشنلزم کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیار کرنا اپنے وطن کے ساتھ. یہ چیز بھی ایک پرابلم بن سکتی ہے. پرابلم کیسے بن سکتی ہے کہ پیپل میں ہیٹ ادر کنٹریز. یعنی کہ پاکستانی پر دوسرے ملکوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے, ان کو لگے گا دوسرے ملک والے لوگ اچھے انسان نہیں ہیں. یہ چیز پھر ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے. ہمیں چاہیے درمیانہ رہنا چاہیے, ہمیں اپنے وطن کے ساتھ پیار کرنا چاہیے لیکن دوسرے کنٹریز کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے. پھر آگے آتے ہیں اٹ
can create conflict and violence. Conflict and violence کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے کنٹری سے پیار کرتے ہیں تو وہ خام خواہ لوگوں سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ اگر غلطی سے یہ کہہ دے کہ فلاں ملک میں فلاں چیز اچھی ہے تو وہ ان کے ساتھ لڑنا سٹارٹ کر دیں گے کہ پاکستان میں بھی تو ساری فیسلٹی ہیں. تو یہ چیز ایک لمٹ میں رہ کے ہی ہونی چاہیے. ایکسٹریم پہ بات چلی جاتی ہے. پھر آگے آتا ہے اٹ میں لیڈ ٹو انفیئر ٹریٹمنٹ آف ادرس. اٹ میں لیڈ ٹو انفیئر ٹریٹمنٹ آف ادر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آدھا گروپ کہتا ہے کہ پاکستان اچھا ہے ہمیں یہاں انویسٹ کرنا چاہیے, وہیں پہ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ پاکستان میں اتنا انویسٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں تھوڑی سی پراپرٹی باہر بھی لینی چاہیے, تو جو دوسرا گروپ ہے وہ نفرت کرنے لگا گا ان لوگوں سے, ان کے ساتھ برا بیہیو کرے گا. اس لیے جو لوگ ایکسٹریملی پاکستان سے یا کسی ایک کنٹری سے ضرورت سے زیادہ پیار کریں گے تو وہ اپنے ہی اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ برا سلوک بھی کر سکتے ہیں, ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم نے ایسی بات ہی کیوں کی, تم نے دوسرے ملک میں پیسے انویسٹ کرنے کی بات ہی کیوں کی, غلط ٹریٹ اس کو کریں گی. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیار بھی ہمیں نہیں کرنا کہ ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں. پھر آگے آتا ہے اٹ کین ریڈیوس پیس بٹوین نیشن. اٹ کین ریڈیوس پیس بٹوین نیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ لوگ اپنے کنٹری سے پیار کریں گے تو پھر وہ دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کریں گے, برا رویہ دکھائیں گے دوسرے کنٹریز کو. یہ چیز جو ہے کیا کرتی ہے, جو اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے کنٹریز کا وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا ریلیشن چائنا کے کنٹری کے ساتھ بھی ہے, سعودیہ کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم اپنے کنٹری کو سب سے اچھا سمجھیں گے, ان کو برا سمجھیں گے, تو پھر جو اچھا ریلیشن ہے وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ضرورت سے زیادہ بھی نیشنلزم اچھی نہیں ہوتی. پھر آگے آتا ہے نیشنلزم اینڈ سٹیزن شپ. اب ہم ان دونوں کا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں. A good citizen shows nationalism by. اب پاکستان کے اندر جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ نیشنلزم کیسے شو کراتے ہیں اپنا. پہلی بات تو یہ ہے وہ پاکستان کے لاز پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو دکھیں گے. یہ ایک نشانی ہوتی ہے ایسے سٹیزن کی جو نیشنلزم کو فالو کر رہا ہے. اس کے علاوہ اپنے نیشنل فلیگ کو رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھائے جائیں گے, یعنی کہ ایسے انسان جو کہ پاکستان کے جھنڈے کو رسپیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیزن جو ہے نیشنلزم کو فالو کر رہا ہے. پھر آتا ہے ووٹنگ ان الیکشن. یہ لوگ ووٹ کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے پاکستانی الیکشنز میں. اس کے علاوہ پبلک پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پبلک پراپرٹی ایک ہوتی ہے پرائیویٹ پراپرٹی جو ہماری اپنی ہے. پبلک پراپرٹی کا مطلب ہے جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے چیزیں بنا کے دیں, جیسے کہ گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, تو یہ لوگ بھی ان کو بھی پروٹیکٹ کرتے دکھیں گے. یہ بھی ایک چیز اچھی ہے. اس کے علاوہ ہیلپنگ ادر سٹیزنز, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. ورکنگ فار کنٹریز پروگریس, اور کنٹری کو بہتر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور صفائی بھی رکھیں گے ملک میں. تو ہر طرح کی اچھی چیزیں یہ لوگ کرتے دکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے جو سٹیزن ہیں یہ نیشنلزم کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو شو کر رہے ہیں. پھر آگے آتا ہے ایگزامپل. If people keep their city clean, follow the law, respect the national flag, and work honestly for the progress of their country, they are showing nationalism. اب یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے ایگزامپلز ہیں کہ ایک انسان آپ کو اپنا علاقہ صاف کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, اس کو کوئی لینا دینا نہیں اس صفائی سے, لیکن وہ پھر بھی صفائی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کا ملک صاف رہے. وہیں پہ دوسرا انسان پاکستانی لاز کو فالو کر رہا ہے, وہیں پہ کوئی اور انسان پاکستان کے جھنڈے کو رسپیکٹ دے رہا ہے. تو یہاں پہ مختلف طرح کی نیشنلزم دکھائی جا رہی ہیں. یہ ایگزامپلز ہیں نیشنلزم کی. ساتھ میں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمانداری کے ساتھ پاکستان میں پیسے انویسٹ کریں کہ پاکستان پروگریس کر سکے, گرو کر سکے. تو یہ ساری ایگزامپل ہے نیشنلزم کی. پھر آتا ہے کنکلوژن. جو بھی اوپر پڑھا ہے وہ شارٹ کر کے یہاں پہ لکھا جائے گا.